الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کہتے ہیں وہ جو حسد کرنے والا ہے، جیلس ہونے والا۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو، وہ انکاری ہو گیا۔ اچھا، اب بڑی حیران کن بات ہے جو اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اٹھائی گئی قرآن حکیم کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن حکیم میں جب بھی قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا تو سٹارٹ اسی بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو پیدا کروں تو تم نے سجدے میں گرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور تیسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ابلیس سجدہ کرنے سے ہی انکاری ہو گیا۔ تو اس کا آپٹیمل سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس نے تو کر دی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ابلیس کو حکم ہوا تھا اس اعتبار سے، یعنی یہ وہ اٹھاتے ہیں کہ ابلیس کو بھی حکم تھا، فرشتوں میں وہ شامل ہو گیا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، کیونکہ ذکر یہ ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ابلیس فرشتہ ہے۔ تو اگر وہ فرشتہ ہے تو پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے جب تک کہ ہم قرآن حکیم کے باقی مقامات کو نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 1، یقیناً ابلیس کو بھی حکم تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ جن تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ حکم میں وہ شامل ہے کیونکہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک کلاس میں اگر 50 میل اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک فیمیل ہے، اور کلاس ریپریزنٹیٹو کہتا ہے نا بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی نے کھڑا نہیں ہونا، تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پورے قرآن میں آپ دیکھیں اکثر جو باتیں ہیں وہ مردوں کے سیغوں میں بیان ہوئی ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہ حکم ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگرچہ حکم فرشتوں کو تھا، لیکن شیطان جو جن تھا وہ بھی فرشتوں کے حکم میں اس اعتبار سے داخل تھا کہ وہ ان کی کمیونٹی میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن نافرمانی اس نے اس لیے کی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اس کا ثبوت سورۃ الکہف میں آیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ قرآن میں ایک مقام ہے جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے کہ چونکہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے نافرمان ہوا، باقی آپ 6 جگہ پڑھ دیکھیں آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ ملحدین کا مقدمہ آپ کو مضبوط نظر آئے گا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سارے گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، اور یہ ایسا فرشتہ تھا جو نافرمانی بھی کر بیٹھا۔ تو قرآن کا دوسرا حکم ٹوٹ گیا کہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ جن تھا، وہ کہتے ہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا جن ہے۔ ہم کہتے ہیں سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس میں بھی نہیں لکھا ہوا جن ہے، بالکل نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ بھی نہیں، سورۃ الحجر میں بھی نہیں آیا کہ وہ جن ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی نہیں آیا کہ وہ جن ہے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں ایک جگہ آیا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50، کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ اگر سورۃ الکہف نہ ہو تو ہم قرآن کے اس مقدمے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اگرچہ 6 جگہ موجود ہے لیکن وہ ان اٹینڈڈ ہے۔ لہذا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر بات کو ہر دفعہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، پورے مقدمے کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا کلپ کاٹ لینا ہے بیچ میں سے کہ جی یہاں دیکھیں بالکل واضح حکم ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب بنا چکوں اس میں روح پھونک دوں، تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے، سارے گر پڑے سوائے ابلیس کے۔
تو پھر ہم بتائیں گے یہ تغلیب کا قاعدہ ہے. ابلیس جنوں میں سے تھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس لیے وہ اس حکم میں شامل تھا. نافرمانی اس لیے کر بیٹھا کہ وہ جنوں میں سے تھا. اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو دیکھ لیں آگے اللہ تعالیٰ نے مزید کلیریفائی کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے حکم بھی تھا کہ نہیں. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے کیوں سجدہ کرنا تھا. ایک طرف کہتے ہیں نافرمانی کر دی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ اسے تو حکم ہی نہیں تھا, حکم تو فرشتوں کا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر کاؤنٹر کوشچن کیا ہے